اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جو ہمارا دوسرا سبق ہے، جو بحث چل رہی تھی لفظ محمل جو اپنا معنی نہیں رکھتا وہ محمل ہوتا ہے، اور جو اپنا معنی رکھتا ہے اسے موضوع بھی کہتے ہیں اور مستعمل بھی کہتے ہیں۔ اب لفظ مستعمل جو لفظ اپنا معنی رکھتا ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اب مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا لفظ ہو، جو اکیلا لفظ ہے وہ مفرد ہے، اور جو اکیلا نہ ہو وہ مرکب ہے۔ اب جیسا کہ اب یہ کہا کہ راجل، اب یہ عبارت اکیلی ہے۔ اب جب راجلو اکیلا لفظ ہے، تنہا ہے، تو یہ مفرد ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہ لگا دیا جائے کہ راجل عالم، تو راجل ایک مرد عالم ہے، تو اب یہ دو لفظوں کا مرکز ہو گیا، دو لفظوں کا مجموعہ ہو گیا، تو اب یہ مرکب ہے۔ جو اکیلا ہو وہ مفرد ہے، اور جو اکیلا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ متصل کوئی اور لفظ بھی ہو تو وہ مرکب ہے۔ اب اس کو سادہ لفظوں میں یہ تو ہو گیا۔ اب اس کی تعریف دیکھیں۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے کہ جو اکیلا معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے مفرد کہتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد اس کی پھر اقسامات ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اب اسم، فعل، حرف مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا اپنا معنی اکیلا ہو، اور اس کے بعد آگے پھر اس کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور اسم جو ہے، اب یہ اس کے بارے میں تفصیلی ہوگی۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اسم ہے نا، پھر اسم اقسام اس کی ہوئی، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ لفظ ہے جو اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے اور اپنے کلمے کو ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اور فعل کی بعد میں اقسامات آئیں گی، پہلے اسم دیکھیں، جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جائے، یعنی کہ اس کے اندر ماضی کا زمانہ بھی نہ ہو، حال کا زمانہ بھی نہ ہو، مستقبل کا معنی بھی نہ ہو۔ جیسے کہا جامل، اب جامل اونٹ ہے، اب اس اونٹ کا کس زمانے کے ساتھ تعلق ہے، یہ زمانہ اس میں ذکر نہیں ہے، تو جس کے اندر زمانہ کوئی نہ ہو وہ اسم ہے۔ اور اسم کو اس لیے اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند علیہ بھی ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے اور مسند علیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے۔ اور اسم سب سے اعلیٰ بلند پر ہوتا ہے، فعل کی نسبت بھی اعلیٰ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دو کوالٹی ہیں کہ یہ مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند علیہ، دونوں اس کے اندر وصف ہوتے ہیں۔ اور فعل صرف مسند ہوتا ہے اور مسند علیہ نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ آگے جا کے بتائیں گے کہ مسند اور مسند علیہ کیا ہوتا ہے۔ آج کا جو سبق وہ یہی ہے کہ اسم وہ ہے جو اپنا معنی بھی خود ظاہر کرے، یعنی کہ اکیلا لفظ ہے، لفظ بھی اکیلا ہے، اپنا معنی خود ظاہر کر رہا ہے۔ اب جامل اکیلا لفظ ہے، اب جیسے ہی آپ نے جامل بولا تو لفظ جو ہے بولا، آپ کے ذہن میں فوری اونٹ کے خیال آپ کے ذہن میں آ گیا، تو پھر یہ لفظ وہ ہے کہ اس کے ساتھ حالانکہ جو بعض کا ایک لفظ ہو وہ آپ کو معنی سمجھ میں نہیں دیتا۔ اب آپ نے کہا نا، تو گویا کہ یہ ایسا اسم بھی ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کے اندر زمانہ بھی نہ ہو، اور اس کے اندر یہ بھی کوالٹی ہے کہ جب وہ اپنا معنی خود ظاہر کرے گا، باقی کے اندر کوئی آپ سیاق السباق عبارت ساتھ ملائیں گے تو آپ کو اس کا معنی پتہ چلے گا، لیکن یہاں پر اس کو سیاق السباق کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ اپنا معنی خود ہی ظاہر کر رہا ہے۔ جامل، اب اونٹ، جیسے ہی آپ نے اونٹ کہا تو آپ کے ذہن میں اونٹ کا خیال آ گیا، تو گویا اسم ہوا جو اپنا معنی خود ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر اپنا کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد فعل کیا ہے؟ فعل کے اندر آگے کہا جو اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ کسی کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ اسم جو ہے،
وہ اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا. اب فعل بھی اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے. اسم کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، بس اسم کسی زمانے کا محتاج نہیں، فعل کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی کا ہو، چاہے وہ حال کا ہو، چاہے مستقبل کا ہو. اب جیسے کہا کہ فعل داربا مارنا ایک فعل ہے. اب داربا مارنا ایک فعل ہے. اب جب یہ مارا تو جب یہ اس مارنے کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے، یہ ماضی کا صیغہ تو یہ فعل ہو گیا. اگر یضربو کہا تو مضارع کا صیغہ ہو گیا. اور اگر جب اسے امر بنایا جائے، علامت مضارع گرا دی جائے اور آخر میں جو حالت رفیع ہے اس کو اٹھا کے اس کو جزم دے دی جائے تو اضرب تو مارتا ہے، تو اب لا تضرب وہ نہیں مارتا، تو اب وہ مار تو مار وہ نہیں مارتا، وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو اس کے اندر زمانہ ہے. گویا ورب جو فعل ہوتا ہے وہ زمانے کا محتاج ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ کا پایا جانا ضروری ہے. اور آخری جو ہے حرف وہ ہے جو اپنا معنی بھی خود ظاہر نہیں کرتا اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. جیسے من اور الہ. اب من کا معنی سے ہے اور الہ کا معنی تک. تو آپ اگر کہیں میں سے تک گیا تو جب میں اور سے تک گیا تب آپ کو عبارت سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ میں اور سے تک کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ بات مجہول ہے، سمجھ میں نہیں آنے والی. تو جب تک آپ اس کے سیاق و سباق نہ ملائیں، اس کی ما قبل اور ما بعد عبارت نہ ملائیں تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی. اب جیسے کہا سرت من بصرۃ الی الکوفۃ، اب سارا یسیرو فعل اور اس کے بعد یہ تو ضمیر اس کے اندر فاعل بن جائے گی، من جار اور باسطری مجرور اور الی الکوفۃ پھر یہ بھی جار مجرور، یہ دونوں متعلق ہو کر جملہ فعلیہ حقیقی بن جائیں گے. تو المختصر یہ ہوا. اب یہاں پر یہ میں نے ترکیب تو ضمن میں بتا دی. اب یہاں پر من اور الہ من بصرۃ، اب یہی تو ہم نے نحو نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ زیر کیوں آئی ہے، یہ من بصرۃ کیوں آئے، کیونکہ من حروف جارہ، حروف جارہ اس کو جر دیتا ہے. اور الہ الی الکوفۃ، یہ کوفۃ تا کے نیچے کیوں زیر آئی ہے، یہ الہ نے آ کر اس کو زیر دی ہے. اچھا یہ تو ہوگی اس کی ترکیب. تو اب یہ من کا معنی سے اور الہ کا معنی تک. اب یہ کہا جائے میں نے سفر کیا بصرہ کوفہ، اب سفر کیا بصرہ کوفہ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کا آغاز نہ ذکر کریں تو سمجھ بات نہیں آئے گی. یعنی کہ آپ نے سفر کہاں سے شروع کیا اور کہاں پر ختم کیا، یہ بات جب تک آپ نہیں ذکر کریں گے تب تک بات مکمل سمجھ میں نہیں آئے گی. تو گویا حرف اپنا معنی خود ظاہر نہیں کر رہا، لیکن جب یہ اسم اور جب یہ فعل اور اسم کے ساتھ جڑا تو یہ اپنا معنی خود بھی ظاہر کرنے لگ پڑا. تو گویا یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ حرف اپنا معنی خود ظاہر نہیں کرتا، یہ محتاج ہوتا ہے اسم اور فعل کا. جب تک اس کے ساتھ کوئی لفظ ملے نہ تب تک یہ اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا. اس لیے کہا جاتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں ہیں تو کم سے کم کسی اچھے کے ساتھ لگ جائیں تو آپ بھی کچھ بن جائیں گے. جس طرح حرف جو تھا اپنا معنی اپنے اندر کوالٹی نہیں تھی، لیکن جب یہ اسم اور فعل کے ساتھ جڑا تو یہ اپنا معنی بھی ظاہر کرنے لگ پڑا. تو آپ جائے کھوٹے ہیں لیکن کسی کے ساتھ لگ جائیں گے تو آپ بھی کھڑے بن جائیں گے. یہ آج کا سبق ہمارا یہیں پر ہے. انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. وما علینا البلاغ. آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں.